الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اللہ یبسط الرزق، اللہ وہ ذات ہے جو رزق میں کشادگی فرماتے ہیں، لمن یشاء، ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، ویقدر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، ہر اس ذات کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی چاہتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا رزق کی طلب یا رزق کی جوہر انسان کی طرف سے یہ طے شدہ معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے مقدر کے اندر جتنا لکھ دیا ہے اس سے زیادہ ہرگز نہیں ملے گا۔ خواہ محنت زیادہ کرے تب بھی اتنا ہی ملے گا، خواہ محنت کم کرے تب بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، ہاں زیادہ محنت سے یہ نتیجہ نکلے گا، اوپر یہ 20 سے 30 لیٹر کی ٹینکی ہے، نیچے میں نے 10 ٹوٹیاں لگا دی ہیں، تو پانی کتنا نکلے گا؟ اتنا ٹینکی کے اندر۔ اور اگر ایک ٹوٹی لگائی ہے تو وہی نکلے گا۔ فرق کیا پڑے گا؟ 20 سے 30 ٹوٹیوں کے اندر جلدی نکل جائے گا اور ایک ٹوٹی پر کم نکلے گا۔ فرق یہ پڑے گا، آہستہ آہستہ نکلے گا، نکلنا اتنا ہی ہے۔ میری جہد زیادہ ہوئی، میری محنت زیادہ ہوئی، ہو سکتا ہے رزق جلدی مل جائے، جتنا ملنا تھا ملنا اتنا ہی تھا بھائی، جتنا مقدر میں تیرے لکھا تھا۔ اور محنت کم ہوئی تو ملے گا پھر بھی ٹینکی کے بقدر، جتنا پانی ٹینکی میں پڑا ہوا ہے، ہاں تھوڑا سا آرام سے ملے گا۔ ایک صاحب نے چوری کر لی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، کوئی غالباً 500 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے مقدر میں یہ رزق لکھا تھا جس کو ملنا تھا، اس نے جلدی کر دی، اور اللہ نے اس کو حلال طریقے سے رزق دینا تھا، اس نے حرام ذریعے سے رزق لے لیا۔ اللہ نے دینا تھا حلال طریقے سے رزق، اس نے حرام ذریعے سے رزق لے لیا۔ تو بھیا رزق کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہی چاہیں گے تو اتنا عطا فرمائیں گے۔ دین پہ آئے گا اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، ملے گا پھر بھی اتنا ہی جتنا مقدر کے اندر ہے، لیکن برکت عطا فرمائیں گے۔ عرض کیا نا، برکت والا زمانہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، برکت کہتے کس کو ہے؟ ہم چیز کی زیادتی کو برکت کے ساتھ تشبیہ دیتے، یہ برکت ہے، چیز زیادہ ہے، جی ہمارے مال میں اللہ نے بڑی برکت دی ہوئی ہے۔ یہ بھی مفہوم ہے کہ چیز کا زیادہ ہو جانا بھی برکت ہے۔ اصل برکت چیز کے کم ہونا اور پورا ہو جانا، یہ برکت ہے۔ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، حضرت اللہ تعالیٰ ایسی برکت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ نبی موجود ہے، نبی کی نبوت سلب نہیں ہوتی، آئیں گے آپ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، انہی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اسی کے ماتحت رہ کر کام کریں گے، لیکن نبی کی نبوت کبھی سلب نہیں ہوتی۔ نبی کی حیثیت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے ایک دفعہ نبی بنا دیا اس سے نبوت سلب نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو صاحب نبی ہیں، صاحب ولایت ہیں، کائنات میں اس سے برگزیدہ دل کوئی موجود نہیں ہے اس ٹائم پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں۔ برکت کیا ہوگی؟ حضرت انار کے چھلکا جو ہوگا لوگ اس سے اپنی چھت بنائیں گے، جھونپڑی بنائیں گے، اس کے نیچے رہیں گے انار کے چھلکے سے۔ ایک گچھا انگور کا بڑے خاندان کے لیے کافی ہے، ایک گچھا انگور کا۔ ایک بکری سے جتنا دودھ نکلے گا بڑا خاندان سیر ہو جائے گا اس سے۔ یہ حضرت کے زمانے کے اندر برکتیں آئیں گی۔ ہم تو برکت جانتے نہیں، برکت کہتے کس کو ہے؟ ہاں بے برکتی ہم سے کوئی پوچھے تفصیل بتائیں گے، ایسی بے برکتی ہے ہمارے پاس۔ عددوں کے اندر آم بکتا ہے، عدد میں ایک آم 1 کلو کا،
1 کلو جی وہ تول دے، آم تول دے، اگلا 1 دانہ دے رہا ہے اس کو. بھائی میں کہہ رہا ہوں کلو تول دے گا، 1 کلو کا ہے، پورا وزن برابر ہے، وزن برابر ہے. مولانا اعجاز علی صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت فرماتے ہیں ہمارا دور تھا، اللہ اکبر، چارپائی پہ ہم بیٹھتے تھے، چھلکے چارپائی کے مانند کرتے تھے جہاں بیٹھے ہوئے، پھر آموں کو چھوڑتے تھے تھوک کے حساب سے. پھر ریڑھیوں کا زمانہ آیا، ریڑھیوں کے حساب سے لوگ آم خریدا کرتے تھے. پھر ٹوکروں کا دور آیا، ٹوکروں کے حساب سے آم خریدا کرتے تھے. اب تو منہ میں پانی بھر جاتا ہے کسی گاڑی والے کو دیکھے، یار وہ تو کریٹ لے کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا رسک ہے. کیا رسک ہے؟ اس ٹائم کے غریب تھوک کے حساب سے کھاتے تھے، آج کا مالدار ریڈی اس پہ آ گیا، کریٹ کے اوپر آ گیا. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اس ٹائم کا غریب 3 لاکھ روپیہ تولہ عود لگایا کرتا تھا. غریب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ روپیہ تولہ. اور حضرت کا عود لگانا، خوشبو لگانا ایسے والا نہیں تھا جو ہم لوگوں کو خوشبو لگانی بھی نہیں آتی ہے. نہاتے تھے خوشبو سے، حضرت پوری شیشی خالی کیا کرتے تھے، نہاتے تھے خوشبو سے. حضرت کتنے تل چلتی ہے؟ کہ 2 ٹائم نکال دیتا ہوں میں، 2 ٹائم چل جاتی ہے تولہ. آدھا تولہ ایک وقت میں، آدھا تولہ ایک وقت میں. آتے کہاں سے؟ کہ اللہ دیتے. کہاں سے آتے؟ نواب صاحب نے پوچھا تھا، حضرت اتنا آتا کہاں سے؟ کہ اللہ دے رہے ہیں. کہا اچھا چلو پھر 6 مہینے کے لیے میری طرف سے آئے گا. کہ ایسے ہی دیتے جیسے ابھی آپ نے ترتیب بنا دی، ایسے ہی اللہ دے دیتے، ایسے دے دیتے. اللہ اکبر. تو ہاں دین کے ساتھ دونوں چیزیں ملیں گی. یہ بات غلط سمجھ لیے کہ دین سے صرف آخرت بنتی ہے. بھیا دین سے دنیا بھی بنتی ہے اور کما حقو بنتی ہے، اور ذلیل کر کے اللہ دنیا عطا فرماتے ہیں. اس کی میں یوں مثال دیتا ہوں، بھینس جب آپ خریدتے ہو تو کس چیز کے لیے لیتے ہو؟ غور سے بولو، آپ گوشت کے لیے لیتے ہو؟ دودھ کے لیے بھینس آتی ہے. گوبر فری فنڈ کے اندر دنیا گوبر کی معنی ذلیل کر کے اللہ عطا فرمائیں گے. کوئی عقل مند صاحب عقل گوبر خریدنے کے لیے، گوبر کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی بھینس نہیں لے گا. تو گیس کیوں نہیں لگوا لیتا اللہ کا بندہ جو گوبر لے گا؟ اس کو ایندھن بنانا ہے تو آخرت کے مانند، آخرت دودھ کے مانند اللہ عطا فرمائیں گے. آپ تو عمل کرو آخرت کے لیے، آپ تو جان لگاؤ آخرت کے لیے، اللہ دودھ کے مانند آخرت عطا فرمائے گا. دنیا ذلیل اور فقیر ہو کر قدموں کے اندر آئے گی کہ مجھ میں سے بھی کچھ مل جاوے اس بندے کو. تو اس کا تعلق جی 50,000 سال پہلے میری اور آپ کی پیدائش سے طے کر دیا. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان مت ہو، غم مت کرو، گھبراؤ مت. اللہ ضرور دے گا. اللہ کسی کو خالی پیٹ نہیں سلائے گا. اگر سلائے گا تو خزانوں میں کمی نہیں ہے، حکمت کی وجہ سے سلا رہا ہے. اس کے یا تو درجات بلند کرنے، یا کسی حالت آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، کوئی کیفیت ہے جس کی بنیاد پر رب نے اس کو آج فاقے کے ساتھ رکھا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو کوئی خالی پیٹ نہیں سوتا ہے. ہم نے نہیں سنا کوئی خالی پیٹ مرا ہے آج کے دور میں خصوصاً. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمیں کل معلوم ہوئی، کسی جگہ دن کو کھانے پہ تھے، وہاں بتلایا فقراء کی ترتیب کا مسئلہ پوچھا کہ جی ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا اللہ کا نام لے لیا، دے دے. 5-10 روپے سے نہ اس کا محل بنے گا نہ آپ کا نقصان ہوگا. اس میں اس صاحب نے مجھے یہ بات سنائی کہ یہاں کوئی سول اسپتال کے قریب کسی فقیر کو موٹر سائیکل والے نے مار دیا. کوئی بابا تھا سفید داڑھی والا، بابا کو موٹر سائیکل والے نے مارا. بابا گرا، آپ کو معلوم ہے واقعہ حسرے تو لاکھوں روپے جو برآمد ہوئے بابے کی جیبوں سے. اندازہ کرو، یہ فقیر ہے اس امت کا جس کی جیب میں لاکھ روپے ہیں، اللہ نے دیے ہیں اس کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے اسے جائز کمائے یا ناجائز کمائے، اس سے بحث نہیں ہے ہماری. اللہ نے اس کے مقدر میں لکھے تھے نا، تو دیے نا اللہ نے. یہ اس امت کے فقیروں کے پاس لاکھوں ہے. کس کو خالی پیٹ چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے خالی پیٹ. بہترین چھوڑیں، اس کا مسئلہ ہے، اس نے اپنی زندگی کی ترتیب یوں بنائی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے یہ مناسب ہے. وہ یہ کہتا ہے میں یوں پسند ہے مجھے زندگی، ٹھیک ہے پسند ہے، اللہ اس ترتیب اس کو دے رہے. تو رزق کے لیے بالکل پریشان نہ ہو. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو پیچھے 2 نقص آئے تھے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا اور صلہ رحمی اور حقوق العباد کے اندر بھی کمی کی. اللہ فرما رہے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی سے خوش ہوتے ہیں. دنیاوی زندگی کے اندر جب ان کو مال دولت اور ان کی طبیعت کی چیزیں ملتی ہیں اس پر خوب سے خوب خوش ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں بتلاؤں دنیاوی زندگی ہے کیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعٌ، سوائے چیتڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے. غالباً متاع کی کسی
جگہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سنائی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں متاع کہتے ہیں کس کو ہے؟ توے کی اس راک کو صاف کرنے والی ٹاکی کو متاع کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ مشابہت کی ہے۔ یہ ٹاکی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے ہیرے زمرد، فلان فلان فلان، یہ سب کچھ آخرت کے مقابلے کے اندر ایک ٹاکی کے مقابلے نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور روایت سنو، کہیں سے یمنی رومال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ شیخ یمنی چادریں بنا کرتی تھی، وہ کمال ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے رش کیا، یا رسول اللہ کتنا قیمتی یہ کپڑا آیا ہے آپ کے پاس، چادر تھی غالباً، حلہ تھا کوئی پہننے والا، اتنا قیمتی ہے۔ آپ نے کہا اس سے فخر کر رہے ہو، اس پہ حیران ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کمال نہیں ہے، کیسی بہترین چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عام مندیل، مندیل کہتے ہیں عربی کے اندر رومال کو، ایک عام رومال جو جنت میں سعد بن معاذ کو ملے گا جس سے وہ ناک صاف کریں گے، وہ اس پوری دنیا سے کہیں گنا قیمتی ہوئے گا، اس پوری دنیا سے کہیں گنا قیمتی ہوگا۔ جو ایک عام رومال دیا ہے، ٹیشو پیپر، جی کیا دیا جائے گا؟ ایک ٹیشو پیپر، پوری دنیا اس ٹیشو پیپر کی قیمت نہیں دے سکے گی جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا جو جنت کے اندر ملے گا۔ تم اس پہ تعجب نہ کرو، ہمارے لیے وہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں مل بھی گئے اس طرح کی چیزیں تو پھر بھی عارضی ہوں گی، چھن لی جائیں گی، کیونکہ میں نے مرنا ہے، مجھ پر فنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے چیز پہ بقا ہو یا فنا ہو، اس سے بحث بالکل بھی نہیں ہے۔ جو صاحب چیز ہے، جس کی ملکیت میں چیز رہنی ہے، اس نے نہیں رہنا۔ دنیا کبھی بھی کہیں نہیں گئی، زمین کا ٹکڑا وہی ہے جہاں آج میرے باپ کے پاس تھا، اور زمین کا ٹکڑا وہی ہے جہاں دادا کے پاس تھا، اور زمین کا ٹکڑا وہی ہے جو پردادا کے پاس تھا۔ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں دارالفتاء میں، 9ویں نسل کی جائیداد تقسیم کرو، او دادا پردادا پردادا پر اس کی اولاد، یہ کوئی ملا جلو کا خاندان ہزاروں سے اوپر ہو جاتا ہے، اس میں مزید تقسیم کی جائے پوری، او بمبا آج سے 400 سال پہلے مرا ہوا ہے، 300 سال پہلے مرا ہوا ہے، ٹکڑا وہی کھڑا ہوا ہے، دشت کی زمین ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے یہ اساقہ آیا ہوا تھا، ٹکڑا دشت، 300 سال پہلے بھی دشت تھا، آج بھی دشت ہے، ٹکڑے نے کہیں نہیں گیا، ٹکڑا وہی کھڑا ہوا ہے۔ ٹکڑے کو بقا ہے کب تک؟ جب تک اللہ دیں گے، لیکن جو صاحب مالک ہے یہ فنا ہو جائے گا، تو اس ٹکڑے کو میں کیا کروں؟ ہاں رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آدم کا بچہ کہتا ہے، یقول ابن آدم، ابن آدم یہ کہتا ہے، مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، حل لک من مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے تیرا مال؟ اللہ، مگر وہ جو تو نے لباس پہنا اور پرانا کر دیا جسم پر، جو کھایا اور تقاضے کے ذریعے نکال دیا، یا اللہ کی راہ کے اندر صدقہ دے دیا، بس یہ چیز تیری تھی، باقی کچھ تیری چیز نہیں ہے، وہ تو وہ رسا کے لیے تو جمع کیے بیٹھا ہے، وہ فائدے اٹھائیں گے، تو نہیں اٹھائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میت کہتی ہے جب مر جاتی ہے، آپ اسلام نے فرمایا یہ کہتی ہے، تم نہیں سن سکتے، یہ کچھ کہتی ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے یا اہلی و یا ولد، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، یا احباب، سنو میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، لا تلعبنا بالدنیا کما لعبت بی، دنیا کے ساتھ ایسے مت ہرگز کھیلنا جیسے میں کھیل کے گیا ہوں۔ جماعت المال من حلہ و غیر حلہ، میں نے مال جمع کیا، نہ حلال کی تمیز کی، نہ میں نے حرام کی تمیز کی۔ اليوم خلفت لغیری، آج اپنے غیر کو دیکھ کے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مٹی بھی نکالتے ہیں ناخنوں سے، میت کو جو غسل دیتا ہے نا، مٹی بھی نکالتا ہے، صفائی بھی پاک مقصود ہے، لیکن یہاں کی مٹی بھی نہ لے کے جائے۔ سکندر اعظم ذوالقرنین، پوری دنیا کا فاتح، جب مرا تو کہا کفن سے ہاتھ باہر نکالیو، کہا حضرت وہ کیوں؟ کہ پتہ چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، کہ کوئی یہ کہہ دے کہ کچھ لے کے جا رہا ہے، کہا کچھ نہیں لے کے جا رہا، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، سارے خزانے دنیا کی ادھر ہی ہیں، خالی ہاتھ گیا ہے۔ تو بھیا اس پر اکتفا، ساری بحث کا لب لباب جو تمہید باندھی ہوئی ہے اتنی لمبی، کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے جس حال میں رکھے۔ اللہ جی میں اللہ کی قسم اس کا بھی مستحق نہیں تھا جو تو نے دیا ہے مجھے، چاہے جائے کہ میں اور کا مزید کا مطالبہ کروں آپ سے کہ فلاں 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 چیز بھی مل جائے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اس پر قناعت کی جائے، یہ کرے گا شکر، شکر پہ ملے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت بڑھاؤں گا، فارمولہ ہے اللہ کا، قاعدہ ہے اللہ کا، قرآنی فیصلہ ہے، تو نعمت پہ شکر کر، نعمتیں تیرے قدموں میں لاؤں گا۔ تو جس پہ رکھا ہے اللہ اس کا بھی مستحق نہیں، اللہ کی قسم، یہ جو دال کھلائے گا بھی تو، ہم اس دال کے بھی مستحق نہیں، یہ جو تو ابھی گوشت کھلائے گا اس گوشت کے بھی ہم مستحق نہیں، جو سبزی کھلائے گا اس سبزی کی بھی مستحق نہیں۔
اپنے فضل سے کھلا رہا ہے. ہم جوتوں کے مستحق اللہ، اور تیرا کرم ہے کہ مال نہیں رہا. تیرا کرم ہے. میں نے آپ کو سنائی نا، حضرت کے پاس آئے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ، حضرت صلاۃ استسقاء کے لیے چلیے، صلاۃ استسقاء کے لیے چلیے، مطلب نماز کی بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے جو نماز مشروع ہے، آؤ پڑھ لیں. کہ اللہ سے ڈرو اور شکر بھی کرو. کیا مطلب؟ کہ شکر کرو، آگ نہیں برس رہی. جو اعمال ہے ہم لوگوں کے، شکر کرو اللہ آسمانوں سے آسمان آگ نہیں برسوا رہے، تمہیں بارش کی پڑی ہوئی ہے کہ بارش برسوائیں. کیا کرتوت ہے میرے اور آپ کی کہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ بارش برسوا دے. میں زکوٰۃ تم وقت پر نہیں دیتے اور زنا تمہارا عام ہے. یہ دو مصیبتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بارش نہیں ملتی ہے. حضرت اس ٹائم پہ سردی مفید نہیں ہے ہم لوگوں کو، یہ جو -8 اور -7 پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں. اس ٹائم پہ بارش مفید ہے ہمیں، اس ٹائم پہ برف مفید ہے ہمیں، جو کہ زمین کی جان پڑے گی. سردی مفید نہیں، اور اللہ بارش نہیں برساتے، اللہ بارش نہیں برساتے. وجہ کتنا طبقہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، کیوں کر اللہ برسائے بارش کو؟ نہیں برساتے بارش. سب زانی ہے. العینان تزنیان، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں. آنکھیں جب عورت کو دیکھ لیا تو آنکھوں نے زنا کر لی ہے نا. آپ نے جب تصویر دیکھی موبائل کے اندر تو آنکھوں نے زنا کر لیا. دیندار بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. افسوس یہ ہے. اور جب گناہ کو امت گناہ ہی نہیں سمجھتی نا میرے بھائیوں، سلط اللہ علیہ میں دنیا، اللہ ان پر پھر دنیا مسلط کرتے ہیں. پھر دنیا سانپ بن کر ان کے سر کے اوپر ناچتی ہے، اور یہ ناچتے ہیں اس دنیا کے سامنے. جانبین سے پھر تعلق ہوتا ہے. دنیا پھر بھاگتی ہے اور یہ بھکاریوں کی طرح پیچھے بھاگتے ہیں. دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی. موت آتی ہے ان کے ہاتھ کے اندر، دنیا ان کے ہاتھ میں نہیں آتی. کھڈے میں گریں گے، دنیا نہیں ملیں گے ان کو، ترسیں گے. الوہم لا ينقطع منہ عبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ایک ایسی پریشانی مسلط کرتے ہیں ان کے اوپر، مر جائے گا پریشانی کبھی نہیں جائے گی. مر جائے گی پریشانی کبھی بھی نہیں جائے گی. لکھپتی کو دیکھو، مجھ سے پریشان ہوں. یہاں کے ایک ایس ڈی او ہیں، پتہ نہیں کہاں کے آئے ہمارے پاس. حضرت وظائف دیجیے. وجہ رزق میں برکت نہیں ہے. میں شرم کرتا. فقیر کو وظیفے مانگنے چاہیے جو 500 کی دہاڑی لگاتا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے وظیفے؟ کہتی برکت نہیں ہے مال کے اندر. کتنی زکوٰۃ دیتا ہے؟ تیرے کو معلوم ہے تیرے حساب کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ کہ کبھی نہیں دی. میں نے کہا کوئی وظیفہ حاصل نہیں کرے گا، جا زکوٰۃ دے. کوئی وظیفہ نہیں حاصل کرے گا. غلط جگہ پہ نہیں پڑھا، غلط ترتیب نہ بنا ذہن کی کہ جی وظائف سے کام پڑھنے گا. جو فرائض پورے نہیں کرتا اس کا وظیفہ کوئی قبول نہیں اللہ کے یہاں. فرض پڑھتا نہیں ہے، تسبیح پہ تسبیح گرا رہا ہے. یہ تسبیح جہنم میں نہ لے جائے. قانون اللہ کے بنائے ہیں، اور تمام نبیوں کو ان قوانین کے ماتحت کیے اللہ تعالیٰ نے. نبی ان قوانین کے ماتحت رہ کر زندگی گزار کر گئے ہیں. ان سے اونچے لوگ نہیں تھے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ قوانین کو پاش کریں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ رب العزت کا دوسری جگہ نام لے وظائف کے ذریعے کہ شاید اللہ اس راستے مل جائیں. نہیں میرے بھائیو، دین کی تعریف کیا ہے؟ الطریق الموصل الی اللہ، وہ رستہ جو اللہ تک پہنچا دے. وہ رستہ جو، یہ دین کی تشریح ہے، دین کی تعریف ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین اس رستے کو کہتے ہیں جو کہاں تک پہنچائے؟ اللہ تک پہنچائے. اور وہ رستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے. عبداللہ بن عباس، علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے سہارے سے مسجد تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تیرے وظائف سے کام پڑ جائیں گے. حضرت نہیں وظیفہ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے تھے؟ یا حضرت سے کوئی وظیفے چھپے ہوئے تھے؟ وہ تو وظیفے بتانے والے تھے. وہ نماز کو آئیں، وہ سارے حقوق پورے کر کے جائیں، اور میں اپنے وظائف پر مطمئن ہو کے میں وظیفے کرتا ہوں اور اللہ میرے کام نہیں بناتا. شکر کر اللہ زبان نہیں چھینتا کہ گناہ کے بعد بھی نام لینے کی توفیق دے رہا ہے. میں نے سنائی نہیں تھی بات؟ اہل اللہ تھے، حال آ گیا، ان کو گرفت کر لی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر ان کو مراتب دینے ہوتے ہیں جو کمی کوتاہی ہو جائے تاکہ دنیا ہی میں معاملہ صفا ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں ہم اللہ کو لینے بیٹھے، ہم سے کہیں نہیں جا رہا. اللہ منہ کھولتے ہیں اللہ کے لیے، نکلتا ہی نہیں ہے لفظ. یا خدا یہ کیا بات بنی؟ بہت کوشش کے باوجود جب نہیں بنی تو فوراً اپنی قومی کوتاہیوں کے اوپر نگاہ کی. معلوم ہوا اوہو فلاں وقت میں کسی عمرت کو دیکھ لیا تھا. اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اس گناہ کی وجہ سے توفیق نہیں دے رہا. کسی عمرت کہتے ہیں بغیر داڑھی والے بچے کو، جس کی ابھی تک داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو. جیسے عورت کو دیکھنا حرام ہے، ایسے اس بچے کو بھی دیکھنا حرام ہے.
پھر توبہ کی، اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ صاحب وظیفہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو بھائی اصل چیز ہے ترتیب پہ چلنا۔ ترتیب قوانین دینی ہیں، قوانین اسلامی ہیں، سیاست اسلامی ہے، نظریہ اسلامی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بڑی مشقت کے ساتھ نکلا ہے، اور اس دین پر عمل کرنے میں بڑی مشقت اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ہے طریقہ، نہ کہ کوئی ہو۔ تو دنیا فانی ہے، اس کو فانی تصور کریں، فانی یقین کریں۔ ہمارے پاس چیزیں نہیں رہنے کو، ہم چلے جائیں گے، چیزیں یہی پڑی رہیں گی۔ جو ہے اس پر شکر کرے، اللہ نعمت بڑھائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کفار منکرین کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے، کیوں نہیں اس پر اللہ کی کوئی نشانی اتر جاتی؟ ارے قرآن سے بڑھ کر کیا نشانی ہے جو اللہ تم پر اتار دے؟ اللہ نے قرآن اتارا ہے، منہ بولتا معجزہ ہے جو تا قیامت برقرار رہے گا۔ اس کو چیلنج کرنے والوں نے چیلنج کیا ہے، لیکن اس کی ٹکر نہیں لے سکے ہیں۔ اس کے اندر سمندر ہے، سمندر ایسا ہے کہ جس نے غوطے کھائے ہیں بہت کچھ اس کو ملا ہے، پار کوئی نہیں کر سکا اس کو۔ سمندر سے لطیفہ سناؤ، ہمارے کولو میں ایک مولوی صاحب تھے، کولو میں مولوی صاحب جمعے میں ببانگے دہنگ تقریر فرما رہے تھے۔ وہ کسی کوئی بیٹھا والا سادہ میری طرح، اس سے سوال کیا، مولوی صاحب اللہ کی قسم ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جو کہہ رہے ہو، تو تم بس ہمارے سوال کا جواب دے دو۔ وہ کیا ہے؟ کہ قل هو اللہ احد، کون سے بارے میں؟ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، یہ کیسا پیچیدہ سے سوال کر دیا اس نے کہ قل هو اللہ احد کون سے بارے میں؟ مولوی صاحب تھے، مولوی آپ باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو۔ کہ اللہ کے بندے قرآن سمندر ہے۔ بے شک، مجھے کب تک پڑھا ہے، مجھے کیا پتا کل اللہ کہاں پڑھی ہوئی ہے؟ قرآن سمندر ہے، بالکل ٹھیک جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم کل اللہ کہاں ہے، کہاں ہوتے کھاتا پھروں میں، ایسا نہیں سمجھ میں آئی، سمجھ نہیں آئی؟ آپ ہیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کفار مکہ منکرین کہتے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ کیوں نہیں تیرا رب اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں اتار دیتا جس کو ہم دیکھ کر مسلمان ہو جائے؟ یہ نشانی مطلوبہ مانگتے ہیں، فرمائشی معجزے مانگتے ہیں۔ معجزہ نبی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتا، اور اللہ فرمائشی معجزے سے بڑھ کر معجزے دکھلائے ہیں ان کو، یہ اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تو فرمائشی معجزے پر بھی کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ اب ازل سے لے کر ابد تک کے علم کو جانتے ہیں، ان کے سینوں کو جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک اپنے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ معجزہ ہماری طبیعت کا آ نہیں رہا اس لیے ہم مسلمان ہو رہے نہیں، آ بھی جائے تب بھی نہیں ایمان لائیں گے۔ تو اللہ آپ اتارتے کیوں نہیں ان کی طبیعت کا معجزہ؟ آپ کے لیے مشکل تو ہے نہیں، صالح اسلام کے لیے تو اتارا ہے نا، اونٹنی آئی ہے نا پہاڑوں سے، اور جنہوں نے جو کچھ مانگا آپ نے ان کو دیا ہے نا، تو کہا دینے کے بعد نہ ماننا، اس کا انجام بھی پھر سامنے رکھو۔ وہ کیا ہے؟ ہلاکت، عذاب اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ نہیں چاہتے، اللہ نے تا قیامت اس امت کو چلانا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ان کی چند بے وقوفوں کی وجہ سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ اس میں کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، غوث آئیں گے، اس میں فقہاء ہوں گے، علماء ہوں گے، رئیس امت ہوں گے، مترجمین، معلمین، یہ سب لوگ نہ پیدا ہونا ہے جنہوں نے امت کی کشتی کو پار لگانا ہے۔ ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب کو مار دوں میں؟ نہیں، ان کی چاہت کے معجزے نہیں اتاروں گا۔ وجہ یہ انکار کریں گے، عذاب آ جائے گا۔ تو قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ ہی چاہے جس کو گمراہ کر دے۔ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سوچ سمجھ میں نہیں آئے گی کبھی بات۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، سنیے جی قاعدہ قانون، کس کو اللہ ہدایت دیں گے؟ جو رجوع کرنے والا ہے۔ من اناب، جو خود طلب دکھلائے گا اللہ اس کو اپنے ہاں قبول فرما لیں گے۔ یہ میرے بھائیوں مستغنی کا در ہے، یہ غنی کا در ہے، اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ درخواستیں درج کرنی پڑیں گی، تب جا کے کہیں سے تفقت ہوگا، سوات ہوگا، قبولیت کی مہریں لگیں گی۔ پہلے اپنا آپ اللہ کے ہاں سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ تو مجھے توفیق دے، تو نے کتنی طلب دکھلائی جو اللہ تجھے توفیق دے۔ آپ نے ماشاءاللہ ابھی نماز کے لیے آئے ہو، توفیق سے آئے ہو نا، اللہ ہی کی توفیق سے آئے، ہمارا تو کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ طلب دکھلائی تھی، طلب کیا تھی؟ اٹھ گئے تھے، کھڑے ہو گئے، وضو کی تیاری کرنی شروع کر دی نماز کی، اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ گھر بیٹھے بیٹھائے نہیں ہوتا، بغیر شادی کی اولادیں نہیں ملتی۔ معجزے مانگ رہا ہے، بغیر شادی کی اولاد مانگتا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ معجزہ مانگ رہا ہے۔ بعین ہی یہی مثال ہے، بغیر طلب کے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو معجزہ مانگتا ہے کہ اللہ معجزہ عطا فرما دے۔
اللہ بغیر طالب صادق کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. قرآن نے کہا ہے من اناب، جو ہماری طرف رجوع کرے گا ہم اس کی طرف آئیں گے، جو رجوع نہیں کرتا اس کی طرف نہیں آئیں گے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کون ہے یہ رجوع کرنے والے لوگ؟ ان کی صفتیں آگے، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان ہے ان کے دلوں کے اندر، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں. جب یہ اللہ کے ذکر کو بولتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو چاشنی محسوس کرتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں. بعض اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، نام دونوں کے بھول گیا، پچھلے کا بھی بھول گیا، مقتدی کا بھی اور امام کا بھی. کوئی اہل اللہ تھے، وہ سفر میں تھے، کسی جگہ گزر ہوا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مسجد میں آئے، لوگوں نے پہچان لیے یہ تو وہ ہیں، ان کو آگے کر دیا. حضرت آپ پڑھائے عصر کی نماز، امام صاحب پیچھے ہٹ گئے. امام صاحب بھی اہل دل ہیں، آگے مجبوراً اللہ اکبر. جب انہوں نے تکبیر کہی تو پچھلے والوں کے دل لرز گئے، کیا کہہ رہا بابا؟ اللہ کے اندر ایسی ہیبت تھی ان کے لفظ اللہ کہنے کے اندر. یہ دل ہے پاکیزہ دل، نورانی دل، مشق کر کے، مجاہدے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت ان کے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہے. بعضوں کی ظاہر ہو جاتی ہے، بعضوں کی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن سکون پاتے ہیں. اللہ کی قسم، کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کو وقت کی سلطنت دے دی جاوے، یہ سلطنت لینے کو تیار نہیں ہے. جو مزے اس چیز کے اندر ہے جن کو اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے، چٹائی پہ بیٹھ کر. ہفت اقلیم کی بادشاہ چھوڑی ہے کس نے؟ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. وقت کے بادشاہ تھے، سب کچھ چھوڑ کر یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے چٹائی کے اوپر آ گئے، فقیر بن گئے. جو مزہ اس میں تھا اس میں مزہ نہیں تھا، اس میں تو بے سکونی تھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. مال کے ضیاع کا خطرہ، کچھ اور ہی نہ کر لے. رات کے ٹائم پہ وزیر اعظم ہے، پتہ نہیں صبح اٹھوں گا وزیر اعظم بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا. غم ہی غم، غم ہی غم، ایک سے ایک غم، ایک سے ایک ٹینشن. اپنے یہ بازار اپنا لگ رہا ہے لیکن اسے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں یہی نہیں مخالف ہو میرا. یہ بے سکونی ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خوش ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پوری دنیا کے لوگوں یاد کرو، دل اللہ کے ذکر سے ہی چین پاتے ہیں. حضرت بے سکونی ہے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، سکون مل جائے گا. کوئی وظیفہ دے دے، ارے کسی طرح بھی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ سکون عطا فرما دیں گے. حضرت اس پہ پوری تفصیل ہے اور میں تھک چکا ہوں. زندگی رہی انشاءاللہ ہفتے کے دن اس چیز کو بیان کریں گے. اللہ کے ذکر میں سکون ہے کیسا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہم